اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نام کلاس، آج ہمارا چوتھا لیکچر۔ ہم پڑھ رہے تھے قدر ایاز کرنل محمد خان کا مزاحیہ مضمون۔ اس کا بقایا حصہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل ہم ذکر کر آئے ہیں کہ مصنف ایک دیہاتی کی کہانی سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ ماسٹر صاحب چھوٹے چودھری کے گھر پہنچتے ہیں تو ان کی کس طرح خاطر تواضع کی گئی، اس کو دیکھیں گے۔ مصنف لکھتے ہیں، پھر گاؤں کا نائی ماسٹر جی کے پاؤں دابنے لگا۔ ایک نوکر کو دوڑایا گیا کہ ان کے لیے تازہ مکائی کے بھٹے بنوا کر لے آئے۔ سلیم جھٹ بول اٹھے، ابا جان، مکائی کے بھٹے تو پکنک پر کھائے جاتے ہیں، گھر میں تو چائے پلائی جاتی ہے۔ وہ لوگ اتنی بات بھی نہ جانتے تھے۔ آپ یہاں پر دیہات کی تواضع کے طریقوں سے آگاہ کیا ہے مصنف نے کہ مہمان کی خدمت کرنے کے لیے اس کے پاؤں دبانا اور مکائی کے بھٹوں سے اس کی تواضع یا خاطر مدارات کرنا، لیکن یہ دیہات کا طریقہ تھا۔ نئی نسل ان طریقوں سے واقف نہیں تھی، نہ ہی وہ دیہاتی زندگی سے ان کو کوئی واقفیت تھی، تو اس لیے سلیم نے فوراً جھٹ بول اٹھے کہ یہ پکنک پر، تفریح کے مقام پر یہ بھٹے کھائے جاتے ہیں، گھر میں موجودہ۔ یہاں پر آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہو کہ موجودہ نسل اور قدیم نسل، پرانی نسل کے درمیان ایک موازنہ بھی مصنف نے پیش کیا ہے۔ پھر دیہاتی اور شہری زندگی کا موازنہ بھی ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ تو 40 سال پہلے کی انہوں نے بات کی، پھر دیہاتی زندگی کی بات کی، پھر موجودہ دور کو آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک طرح سے سلیم میاں موجودہ دور یا موجودہ نسل کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یہاں پر آج کے دور میں جدید نسل میں شہروں میں مکائی کے بھٹے یہ مہمان کو نہیں کھلائے جاتے بلکہ چائے پلائی جاتی ہے۔ اور اسی پر کو آگے بات بڑھاتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں، میں نے کہا یہ گھر میں پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ بہرحال ماسٹر جی نے خود ان کی اصلاح کر دی اور بھٹے کا نام سن کر کہنے لگے، یہ تکلیف نہ کریں، ہو سکے تو ایک پیالی چائے پلا دیں، ذرا سردی بھی ہے۔ مصنف نے بات کو بڑھایا ہے اور پھر اسی بچے کی ذہنی سطح پر آ کر انہوں نے بات کی کہ پکنک منا لینے کی غلطی دیہاتیوں سے اکثر ہو جاتی ہے۔ اسی کو طنز مزاح اسی کو کہا جاتا ہے تاکہ جہاں پر انسان کی اصلاح ضروری ہے وہ ہو جائے۔ تو دوسری طرف ماسٹر جی کا وہ بات بتاتے ہیں کہ انہوں نے چائے کی فرمائش کر دی سردی کی بنیاد پر۔ سلیم نے فوری تائید کرنا، ہاں میں ہاں ملانا کہ واقعی ماسٹر جی نے صحیح بات کی۔ سلیم کہتے ہیں بات بھی ٹھیک تھی، وقت جو چائے کا تھا۔ میں نے کہا بات تو ٹھیک تھی بشرط یہ کہ ان کے گھر چائے بھی ہوتی، بشرط یہ کہ اس شرط پر کہ گھر میں چائے موجود ہوتی۔ مراد یہ کہ گھر پر چائے موجود نہیں تھی۔ اس مقام پر سلیم میاں تیزی سے سوال کرنے لگے اور ہماری کہانی نے مکالمے کی شکل اختیار کر لی، چنانچہ فوراً بولے۔ اب مکالمہ کیا ہوتا ہے؟ بات سے بات کا جواب دینا، ایک کے سوال کے بعد دوسرا اس کا جواب دے، یہ مکالمہ والا انداز ہوتا ہے۔ تو اس نے فوراً کہا کہ ان کے گھر میں چائے ختم ہو گئی تھی۔ نہیں بیٹا، کبھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، ان دنوں چائے ابھی دیہات میں نہیں پہنچی تھی۔ تو کیا انہوں نے مہمان سے صاف کہہ دیا کہ ہمارے پاس چائے نہیں؟ کتنی شرم کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے خیال میں پہلے تو گھر میں چائے کا نہ ہونا شرم کی بات نہیں، دوسرے انہوں نے مہمان کی خاطر چائے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ دوڑ دھوپ کرنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا، اور آخر مقامی حکیم کے گھر سے چائے مل بھی گئی۔ مقامی دیہات میں رہنے والے حکیم، چھوٹے موٹے بیماریوں کا علاج کرنے والے، تو ان دنوں چائے صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی، یعنی علاج کے لیے استعمال ہوتی تھی، اس کا رواج نہیں تھا۔ خاص طور پر دیہاتی زندگی میں چائے ابھی اس نے رواج حاصل نہیں کیا تھا، لوگ چائے نہیں پیتے تھے، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی نہیں تھی، اس سے تعارف نہیں تھا، تو صرف اس کو بیماروں کا علاج کرنے کے لیے البتہ کہیں کہیں چائے دستیاب ہو جاتی تھی۔ تو سلیم نے لمبا سانس لیا اور بولے، چلو شکر ہے چائے تو ملی۔ میں نے کہا ہاں چائے تو مل گئی، لیکن پھر ایک عجیب سوال پیدا ہو گیا۔ اب مصنف تجسس پیدا کرنے کی کوشش اس میں کر رہے ہیں، یہی نہ کہ چائے کے ساتھ کھانے کو کیا دیا جائے، وہاں تو لے دے کے مکائی کے بھٹے ہی تھے۔ سلیم نے پھر دیہی زندگی پر طنز کیا ہے، نہیں بیٹے یہ بات نہ تھی، سوال ذرا بنیادی نوعیت کا تھا، اور وہ یہ کہ چائے بنائی کیسے جائے۔ بنیادی نوعیت کا کہ ابتدا
ابتدائی طور کا ایک سوال تھا، نوعیت قسم کو کہتے ہیں، کہ چائے بنانے کا طریقہ بھی ان لوگوں کو نہیں آتا تھا، چونکہ چائے کا رواج ہی نہیں تھا تو لوگ اس کو بنانا بھی نہیں جانتے تھے۔ سلیم نیم وحشت کے عالم میں، غصے کے عالم میں تھا کہ میرا منہ تکنے لگا اور بولا، ابا جان چائے تو ہمارا جمع دار بھی بنا سکتا ہے اور دن بھر پیتا رہتا ہے۔ جمع دار جو ہے سویپر جس کو کہتے ہیں، صفائیاں کرنے والا، تو کیا وہ اتنے ہی اناڑی تھے؟ اناڑی، نہ جاننے والے، کسی چیز سے واقف نہ ہونے والے۔ تو میں نے کہا بھائی وہاں چائے پینے پلانے کا ہنر پہنچا ہی نہ تھا، وہاں لسی کا رواج تھا اور اس ہنر میں وہ یکتا تھے، ان کی کوئی مثال نہ تھی۔ جو ہے تو کیا ماسٹر جی کو آخر لسی پلا دی؟ نہیں، پلائے تو چائے تھی لیکن وہ ایسی کامیاب چائے نہ تھی، یعنی چائے کی لسی بنا دی۔ ہاں بیٹا، کچھ ایسا ہی ذائقہ ہوگا۔ چھوٹے چودھری کا کہنا ہے کہ ماسٹر جی نے ایک گھونٹ پیا، ٹھنڈی لگی اور پیالی رکھ دی تو چودھری شرم سے غرق نہ ہو گیا۔ غرق ہونا، ڈوب جانا، شرم کے مارے مر جانا، یہ بھی محاورہ ہے۔ تو محاورات کا استعمال بھی ہمیں اس تحریر میں نظر آتا ہے۔ مصنف کے اسلوب کی اگر بات کریں، نہیں ایسا حادثہ تو نہ ہوا۔ حادثہ سانحے کو کہا جاتا ہے، کسی غلط چیز کا ہو جانا۔ البتہ چودھری کو اس بات کا رنج بہت ہوا، رنج ہونا، دکھ ہونا کہ ماسٹر جی کی فرمائش پوری نہ کی جا سکی۔ بہرحال انہوں نے کچھ تلافی رات کے کھانے پر مرغ کے سالن سے کر دی۔ تلافی کرنا، ازالہ کرنا، بدلہ اس کا ہونا۔ تو پھر ماسٹر جی کے لیے بستر لگایا گیا۔ چودھری نے ان کے لیے اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی اور وہ سفید جھالر والا تکیہ بھی جس کے غلاف پر بارہ سنگے کی تصویر کڑھی ہوئی تھی۔ اب مصنف نے جو ہے بستر کا نقشہ پیش کیا یہاں پر۔ اکلوتی ریشمی رضائی نکلوائی، اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ہی ریشمی رضائی تھی جو انہوں نے سنبھال کر مہمانوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور تکیہ جس کا انہوں نے نقشہ بیان کیا کہ اس کے ارد گرد جھالر لگی ہوئی تھی، اور اس کے غلاف پر یعنی اس کے کور پر جو تکیے کے اوپر کپڑا چڑھایا جاتا ہے اس پر 12 سنگے کی تصویر کڑھی ہوئی تھی، دھاگوں کی مدد سے کڑھائی کی ہوئی تھی۔ بے شک تکیے میں لچک کی نسبت اکڑ زیادہ تھی، یعنی تکیہ نرم نہ تھا بلکہ اکڑ اس میں سختی تھی، اور ماسٹر جی کو اسے سر کے نیچے فٹ کرنے میں کچھ دقت بھی پیش آئی۔ فٹ کرنے میں، لگانے میں دقت، مشکل پیش آئی کیونکہ وہ سخت تھا، اس کے اندر جو ہے مواد زیادہ تھا، لیکن آخر آرام سے سو گئے۔ صرف ایک مرتبہ آدھی رات کے قریب گھوڑی کے کھانسنے سے ذرا انگریزی میں بڑبڑا کر جاگ اٹھے، لیکن برابر ہی چودھری اور اس کا نوکر سو رہے تھے۔ انہوں نے گھوڑی کو چارا اور ماسٹر جی کو دلاسا دیا۔ دلاسا دینا، تسلی دی کہ کوئی بات نہیں، یہ گھوڑی کی آواز تھی، اور پھر صبح تک کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، ذکر کے قابل کوئی ایسا انہونا واقعہ۔ تو ابا جان صبح ہوتے ہی ماسٹر جی تو بھاگ نکلے ہوں گے؟ نہیں، تو وہ تو اطمینان سے جاگے۔ پہلے انہیں ہرے بھرے کھیتوں کی سیر کرائی گئی، پھر انہوں نے غسل کیا۔ اب بچہ کہتا ہے کہ غسل بھی بیٹھک ہی میں کیا ہوگا۔ بیٹا بیٹھک میں نہیں، مسجد میں۔ مسجد میں؟ سلیم نے حیرت سے کہا۔ خانہ خدا کو غسل خانہ بنا دیا؟ خانہ خدا، خدا کے گھر کو نہانے کی جگہ بنا دیا؟ وہ حیرت زدہ تھا۔ اور یہاں پر بھی ہمیں دیہاتی زندگی کی تہذیب و ثقافت، رہن سہن کے طریقے نظر آ رہے ہیں، اور خاص طور پہ قدیم دیہاتی زندگی کے، تو جہاں پر بنیادی سہولیات بھی موجود لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ تو میں نے کہا بھائی گاؤں کے اکثر لوگ مسجد کے غسل خانوں میں ہی میں نہاتے ہیں، اور بظاہر اللہ تعالیٰ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں۔ دیہاتی گھروں میں ہر کام کے لیے علیحدہ خانے کم ہی ہوتے ہیں۔ سلیم کان پر ہاتھ رکھ کر بولے، خدا اس دیہاتی زندگی سے بچائے ابا جان، اچھا ہوا آپ فوج میں آ گئے، ورنہ ہم بھی چھوٹے چودھری کی طرح مویشیوں کے ساتھ سو رہے ہوتے اور مسجد میں جا کر نہاتے۔ لیکن چھوٹا چودھری تو اس زندگی سے بھی ناخوش نہ تھا، یعنی وہ مطمئن تھا بچے کو وہ قائل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ وہ دیہاتی زندگی سے متنفر نہ ہو۔ مگر ابا جان بیچارے ماسٹر جی کا کیا بنا یہ کہ ماسٹر جی نے غسل کے بعد ناشتہ کیا اور پھر رخصت ہو گئے۔ ناشتہ؟ چودھری کے گھر میں کارن فلیک تھے۔ پھر یہاں پر جو ہے ایک موازنہ ہمیں نظر آتا ہے، وہ کارن فلیک کی بچہ بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کارن فلیک تو نہ تھے، البتہ جو کچھ دال دلیا تھا غریب نے حاضر کر دیا، جو معمولی غذا تھی۔ تو ابا جان اس کے بعد چھوٹا چودھری تو اسکول میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہا ہوگا؟ نہیں بیٹا، اسکول تو اسی منہ سے گیا، اور شہری لڑکوں نے اس سے کچھ مذاق بھی کیا، مگر وہ مگن رہا، یعنی اس نے اپنا تعلیم کا ذوق جو ہے اسی میں کھویا رہا۔ چودھری کی جگہ میں ہوتا تو شرم سے مر جاتا،
مگر چودھری تو جیتا رہا، بلکہ خاموشی سے پڑھتا بھی رہا، اور آخر میٹرک پاس کر کے لاہور کالج یعنی جی سی کالج میں چلا گیا۔ وہ کالج بھی گیا، کیا ان کے پاس اتنے پیسے تھے؟ پیسے تو کم ہی تھے، مگر انہوں نے تھوڑی سی زمین بیچ دی۔ مگر تھوڑی سی زمین سے کیا بنتا ہے؟ کالج میں رہ کر کھانا ہوتا ہے، کچھ پہننا ہوتا ہے۔ کیا وہ مکئی کے بھٹے کھاتا تھا؟ کیا وہ تہبند باندھتا تھا؟ اب بچہ پھر مذاق اڑا رہا ہے دیہاتی زندگی کی، تو بس گزارا ہی کر لیتا تھا، گزارا ہی کرتا رہا بابا رہا، یا کچھ پڑھ بھی گیا؟ ہاں، کچھ پڑھ بھی گیا۔ پھر جیسا کہ ان کا دستور تھا، دستور رواج تھا، قانون تھا، فوج میں بھرتی ہو گیا۔ پھر تو آپ اسے جانتے ہوں گے، کیا وہ آپ کے ماتحت کام کرتا ہے؟ ماتحت، کسی کے انڈر کام کرنا، کسی کے جو ہے ماتحتی میں آ جانا۔ ماتحت تو نہیں، مگر جانتا ضرور ہوں۔ کہتا ہے میرے نیچے تو کام نہیں کرتا تھا، لیکن میں اس سے آگاہ ہوں، اس سے واقف ہوں۔ تو ابا جان اسے بلائیے نا، کبھی ہم چھوٹے چودھری کو دیکھیں گے۔ دیکھیں گے؟ وہ کوئی تماشا تو نہیں سلیم میاں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ تم اس کو دیکھو، اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ابا جان بلائیے نا چھوٹے چودھری کو، ہم بالکل نہیں ہنسیں گے۔ تو والد کہتے ہیں سچ؟ وہ کہتے ہیں بالکل سچ۔ تو پھر آؤ ملو چھوٹے چودھری سے۔ اور یہ کہہ کر میں نے سلیم کی طرف بازو پھیلا دیے۔ سلیم ایک لمحے کے لیے مبہوت کھڑا مجھے دیکھتا رہا، اور پھر یہ کہہ کر مجھ سے لپٹ گیا، مبہوت حیرت زدہ ہو کر۔ ابا جان آپ؟ یعنی وہ چھوٹا چودھری اس کا والد ہی تھا۔ سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھیں نم تھیں، اور دونوں کی آنکھوں میں ایک دیہاتی کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ایاز اپنے اصلی لباس میں بھی ایسا معیوب نظر نہیں آتا تھا۔ ایاز کہ خدا کی نظر میں وہی بات جیسے پہلے کی تھی کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، کہ خدا کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں۔ معیوب کا مطلب ہوتا ہے برا نظر آنا۔ تو اب اصل لباس میں کہ وہ جو اس کے والد تھے، جو کرنل تھے، اس کی اصل حقیقت کیا تھی، یہ ان کے سامنے آ گئی۔ اور اس کہانی کے بعد دونوں نے دیہاتی زندگی کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ تو جو مقصد یہاں مصنف کا تھا، دیہاتی زندگی سے متنفر لوگوں کو اس سے محبت کی طرف قائل کرنا یا اس کی خوبیوں سے واقف کرانا، تو یہ اخلاقی سبق ہمیں اس مضمون سے ملتا ہے۔ اس کا خلاصہ بچوں آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے۔ خلاصہ آپ کو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ حافظ۔